بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکھپال کئی سال سے نہ صرف سلطنت غزنی کا وفادار تھا بلکہ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے ثبوت بھی فراہم کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود نے سکھپال کی خدمات سے مطمئن ہو کر اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب داؤد بن نصر کی کڑی نگرانیوں اور آنند پال کی ریشہ دبانیوں پر گہری نظر رکھنا بھی سکھپال کے فرائض میں شامل تھا۔ ملتان اور بھاٹیہ کے انتظامی معاملات سے فارغ ہو کر محمود برق رفتاری کے ساتھ غزنی واپس پہنچا۔ ارسلان جاذب نے دارالحکومت سے 50 میل دور نکل کر اپنے سلطان کا اس طرح استقبال کیا کہ گھوڑے سے اتر پڑا اور بھاگ کر محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ سلطان ذیشان، میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو گیا۔ ارسلان جاذب محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور ایلک خان کی یورش کی تفصیلی رودات سنا رہا تھا۔ میں قانونی سیاست کی نظر میں ایک بڑا مجرم ہوں۔ شاہ جس طرح چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو بھی کیا کرتا ارسلان کہ ایلک خان نے بڑے ہی نازک ساعتوں میں ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سلطان محمود انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ جب اپنوں نے ہی وفا اور اعتبار کے رشتوں کو قتل کر ڈالا تو پھر تجھ سے کیا شکایت؟ شاہ، میرے پاس غزنی کے جانثاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کو سمیٹ کر ایلک خان کے سپہ سالاروں سیاوش تگین اور جعفر تگین کا مقابلہ کروں اور اپنے سلطان کے جاہ و جلال پر قربان ہو جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر غزنی چلا آیا کہ بلخ و خراسان تو جا چکے، کم از کم مرکز ہی کو بچا لوں۔ ارسلان جاذب کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر مرکز بچ گیا تو صوبوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ خداوند ذوالجلال کی قسم، اس کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ ایلک خان کے لشکروں نے میری پشت اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ میں بزدل تھا اور میرے اندر دشمن سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں ارسلان، میں جانتا ہوں، سلطان محمود نے مضطرب لہجے میں کہا۔ تو اہل وفا میں سے ہے اور اہل وفا اس طرح آنسو نہیں بہایا کرتے۔ تو بہت ذہین اور سعادت مند ہے ارسلان۔ محمود اپنے جان نثار عامل کو تسلیاں دے رہا تھا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ مرکز کی طرف چلا آیا، کہ مرکز کا قائم رہنا بہت ضروری تھا۔ مایوس نہ ہو کہ میرے اعتبار کے قاتلوں کی عمریں زیادہ طویل نہیں ہیں اور ناکامی کا یہ سیاہ رات بھی اپنی آخری گھڑیاں گن رہی ہے۔ اداس نہ ہو کہ سورج نکلنے ہی والا ہے۔ اندھیروں کے یہ سوداگر کچھ دیر اور عارضی فتح کا جشن منا لیں۔ جب روشنی کے سفیر ان کے مقابل ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ موت، ذلت اور بربادی ہی ظلمت و سازش کے نمائندوں کا مقدر ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ رات والی غزنی کے لیے بڑی کربناک تھی جب محمود اپنی بیوی اور ایلک خان کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے معزز و محترم باپ سے کس قدر خوفناک گناہ سرزد ہوا؟ میرے نزدیک ہر شخص کو طالع آزمائی کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ محمود کی دوسری بیگم نے بڑی بے حسی کے ساتھ کہا، والد محترم مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی ضروریات کیا ہیں۔ محمود اپنی بیوی کی شدت گفتار پر حیران رہ گیا۔ کیا ایک باپ کے نزدیک یہی طالع آزمائی کا مفہوم ہے کہ وہ بے خبری کے عالم میں اپنے محبوب بیٹے کی پشت پر وار کر دے؟ یکا یک والی غزنی کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اگر تمہارے عظیم سیاسی باپ کو اتنا ہی شوق حکمرانی تھا تو مجھے صاف صاف کہا ہوتا، میں خود ہی بلخ و خراسان ان کے حوالے کر دیتا۔ جاہل و نافرض شناس عورت، کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارے باپ کی اس حرکت سے دشمنان اسلام پر کیا رد عمل ہوگا؟ وہ بلا تاخیر ملت اسلامیہ کے انتشار سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر نہ غزنی و بخارا ہوں گے اور نہ بلخ و خراسان۔ محمود کے لہجے کی آگ تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہ ایک ایلک خان ہوگا، نہ سلطان محمود غزنوی۔ دونوں کے سر کفار کی ٹھوکروں میں ہوں گے۔ سیاست کے مقتل مجاہدین اسلام کی لاشوں سے سجے ہوں گے اور معصوم و بے خبر کلمہ گو کھلے آسمان کے نیچے چیخ رہے ہوں گے کہ اے خدا، کدھر جائیں ہم، کدھر جائیں۔ محمود کی زبان سے جذبات کا لاوا اس طرح بہہ رہا تھا کہ جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا، مگر ایلک خان کی بیٹی نے اپنے شوہر کی باتوں کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ میں اپنے والد محترم کے بارے میں ایک حرف سننے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ ایلک خان کی خود غرض بیٹی کی بے حسی کا وہی عالم تھا۔ تو پھر تم نے طالع آزمائی کے اس شرمناک کھیل میں اپنے باپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ شدت غضب سے بے قرار ہو کر محمود چیخ اٹھا، تم بہت آسانی سے مجھے کھانے میں زہر دے کر اپنے حریص باپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتی تھیں۔
ایلک خان کی بیٹی نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں طلاق دے کر تمہارے باپ کے پاس بھیج دوں تاکہ تم دونوں باپ بیٹی مل کر طال آزمائی کے اس کھیل کو جاری رکھ سکو۔ یکا یک والی غزنی کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا، مگر اس میں دنیا بھر کی نفرتیں اور تلخیاں پوشیدہ تھیں۔ کاش میں ایسا کر سکتا، لیکن اپنے اصولوں سے مجبور ہوں۔ اہل غزنی کیا کہیں گے کہ سلطان محمود کی ذات کا ایک نازک و حساس حوالہ عزت و آبرو کی چادر کے بغیر برہنہ پھر رہا ہے۔ کاش تم ایک عورت نہ ہوتی۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے کرتے محمود کے ہونٹ منہ میں پیوست ہو گئے تھے اور جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ ایلک خان کی بیٹی وحشت زدہ نظروں سے مسلسل اپنے شوہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد محمود نے دوبارہ چیخ کر کہا، اب میں تمہاری صورت اس وقت دیکھوں گا جب تمہارا طال آزما باپ اپنے منصوبوں کے ساتھ خاک میں مل جائے گا، یا اس کی محترم قبائے ذات شکست و رسوائی کی غلاظت میں بھر جائے گی اور قیامت تک کے لیے اس کا نامہ اعمال داغدار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان غزنی نے انتہائی نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ ایلک خان کی بیٹی کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی اور پھر خلوت سلطانی سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ وہ شوہر کے اس مزاج سے بخوبی آشنا تھی کہ جب محمود کسی بات کا عہد کر لیتا ہے تو پھر اس کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ بیوی کے جانے کے بعد محمود کا جلتا ہوا ذہن ماضی کی شاہراہوں پر سفر کرنے لگا، جہاں ایک عورت کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ تشنہ انتظار عورت نگار خانم کے سوا کوئی اور نہیں تھی۔ پھر یادوں کا سلسلہ قائم ہوا تو محمود کو جاں نثاری کی ایک ایک ادا یاد آنے لگی، وہ جاں نثاری جو صرف نگار خانم کی ذات سے وابستہ تھی۔ خدا کی قسم، نگار خانم کو دوسری عورتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ کہاں وہ پیکر وفا اور کہاں یہ خود غرض خواتین۔ سلطان کے ہونٹوں سے آہیں سرد نکلی۔ اس کے ساتھ ہی محمود کو اپنی تلخ کلامی یاد آنے لگی، جب ایک روز والی غزنی نے نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم میرے جاہ اقتدار سے حسد رکھتی ہو۔ تنہائی میں محمود نے اپنے ہی الفاظ کی باز گشت سنی تو بے قرار ہو گیا۔ ایلک خان کی بیٹی کی بے حسی دیکھ کر سلطان کو احساس ہوا تھا کہ نگار خانم کس کردار کی خاتون ہے، اور پھر یہی احساس محمود سے سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔ تو نے نگار خانم کا دل دکھایا ہے، وہ اس سلوک کی مستحق نہیں تھی۔ یہ سرگوشیاں تیز ہوئیں تو محمود وحشت زدہ ہو کر رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکل کھڑا ہوا۔ محافظ سپاہیوں نے کسی انجانے خطرے کے پیش نظر سلطان کے ہمراہ چلنا چاہا، مگر محمود نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ اب والی غزنی اپنے جرم کی تلافی کے لیے نگار خانم کے مکان کی طرف تنہا جا رہا تھا۔ محمود بڑی افسردہ حالت میں نگار خانم کے مکان تک پہنچا۔ نظام شاہ اپنی نوعمری ہی سے شب بیداری کے عادی تھے، اس لیے پہلی دستک سنتے ہی مسلح سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ والی غزنی اندھیرے میں کھڑا تھا۔ گہری تاریکی کے سبب نظام شاہ سلطان محمود کو نہ پہچان سکے، بس وہ اندازے سے اتنا ہی سمجھ سکے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا جو اتنی رات گئے اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر درویش بے سر و ساما کے دروازے تک چلا آیا ہے۔ کون ہو بھائی؟ نظام شاہ نے نہایت شیریں دل نواز لہجے میں آنے والے سے پوچھا۔ شیخ، یہ میں ہوں، آپ کا خادم محمود، والی غزنی نے کسی قدر شکستہ لہجے میں کہا۔ فرزند تم اس وقت؟ نظام شاہ کی آواز سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ خیر تو ہے، اندر آؤ۔ والی غزنی دروازے میں داخل ہوا اور نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نظام شاہ نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یاد رکھو کہ تم امیر سلطنت ہو، اور نظام شاہ بھی اپنے امیر کے دائرہ احترام سے باہر نہیں ہے۔ محمود سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ پھر نظام شاہ نے محمود کو لکڑی کے اس تخت پر بٹھایا جو قریب ہی بچھا ہوا تھا، اور خود چٹائی پر بیٹھ گئے۔ شیخ، آپ کے سامنے بلندی پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، والی غزنی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ امیر کے لیے اتنی بلندی پر بیٹھنا لازم ہے کہ اس میں اور عام انسانوں میں تفریق کی جا سکے۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اتنی بلندی پر بھی نہیں کہ رعایا کے کمزور ہاتھ اپنے امیر کے دامن کو نہ چھو سکیں۔ شیخ، جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کسی بیابان میں نکل جاؤں اور پھر کبھی اس شہر ہنگامہ خیز کی طرف لوٹ کر واپس نہ آؤں۔ محمود انتہائی دل گرفتہ لہجے میں بول رہا تھا۔ فرزند، تم آج یہ کیسی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو؟ اچانک نظام شاہ کے لہجے میں جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ اللہ نے تمہیں ترک دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہ تو مجھ جیسے ناکارہ انسانوں کا منصب ہے
کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا ہوں۔ شیخ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ گوشہ نشین ہو کر بھی ایک لمحے کے لیے بیکار نہیں بیٹھے۔ جوش جذبات میں محمود کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ نفس کے ایک ایک تقاضے کو ذبح کر ڈالا، دنیا کے ہر عیش کو ٹھکرا دیا، اللہ کے آئین کی سربلندی کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بیکار بیٹھا ہوں۔ یہ کیسی بیکاری ہے؟ اگرچہ والی غزنی کے لہجے میں شدت اور تیزی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ایک ایک لفظ سے نظام شاہ کے لیے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر مخلوق خدا کی خدمت گزاری اور کیا ہوگی؟ محمود نظام شاہ سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے کوئی محبوب بیٹا اپنے باپ سے روٹھ گیا ہو۔ نظام شاہ ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ کچھ دیر کے لیے امیر غزنی کی یہ بات تسلیم کہ میں بہت بڑا خادم انسانیت ہوں۔ نظام شاہ نے محمود کے ذہن سے افسردگی کا غبار دھونے کے لیے عجیب و غریب دلیل پیش کی۔ تمہارا شیخ مادی وسائل سے محروم ہوتے ہوئے بھی روز و شب اپنے کام میں مصروف تو ہے، زمانے کے ظلم و ستم کا شکوہ تو نہیں کرتا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے سلطان ذیشان کہ دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے بھی بندگان خدا کی خدمت سے ہاتھ کھینچ کر کسی ویرانے کی طرف فرار ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا یہ اس خالق بے نیاز کی ناشکری نہیں ہے کہ جس نے تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی اور تم ان نعمتوں سے منہ موڑ کر ناشکر گزاروں کی صفوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو؟ کیسے بت شکن ہو کہ راستے کے معمولی پتھروں سے ڈر جاتے ہو؟ یہ کہتے کہتے نظام شاہ کے چہرے پر گہرا عکس ملال ابھر آیا تھا۔ میرے جذباتی بیٹے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت کرنا تیرے شایان شان نہیں۔ تجھے تو قدرت نے پہاڑ کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ شدید و تیز ہوائیں صرف اس لیے چلتی ہیں کہ تجھ پر جمع ہو جانے والی مایوسیوں کی گرد کو اڑا کر دور لے جائیں۔ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تجھے تیری جگہ سے جنبش دے سکیں۔ نظام شاہ نے والی غزنی کی تالیف قلب اور حوصلہ افزائی کے لیے بڑے عجیب دلائل پیش کیے تھے، مگر ایلک خان کی سازش نے اس کے دل و دماغ کو بہت زیادہ مکدر کر دیا تھا۔ شیخ، یہ معمولی بات نہیں۔ ایلک خان نے حوث اقتدار کی تعمیل کے لیے کیسے نازک رشتے کا خون کر ڈالا۔ اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ چراغ کی دھندلی روشنی میں والی غزنی کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نظام شاہ محسوس کر رہے تھے کہ چراغ کی طرح محمود کے سینے سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ مجھے فرزند کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کی حقیقی بیٹی غزنی کی ملکہ عالیہ ہے۔ پھر اس نے میرے اعتبار پر خنجر آزمائی کیوں کی شیخ؟ محمود کے لہجے میں روح کا سارا کرب سمٹ آیا تھا۔ ایلک خان نے انسانی فطرت کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کیا۔ نظام شاہ نے اس قدر بے نیازانہ انداز میں جواب دیا کہ والی غزنی حیران ہو کر اپنے شیخ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق دولت و اقتدار دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور انسانوں کی اکثریت اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر آخری سانس تک اس فتنے میں الجھی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن حریصوں کے اس گروہ کو موت آ جاتی ہے اور قدرت کا نادیدہ ہاتھ انہیں تہہ خاک دبا دیتا ہے۔ ایلک خان بھی اسی گروہ کا سرخیل ہے، اس لیے اس سے وفا کی امید رکھنا محض دیوانگی ہے۔ ایلک خان جیسے لوگ تو اقتدار کے مقتل میں بھی اپنی حقیقی اولاد کو بھی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ کیا تم انہی حیوانوں کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر یہ دنیا چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ مگر کہاں جاؤ گے کہ زمین کے گوشے گوشے میں یہی حیوان بستے ہیں۔ یہ چوپائے ہیں فرزند، آدم زادوں کے لباس میں چھپے ہوئے چوپائے۔ پھر ان چوپاؤں کا کیا علاج ہے؟ والی غزنی کے لہجے میں گہری تلخی شامل تھی۔ ان کا قتال کرو۔ نظام شاہ کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ پھر انہیں زنجیریں پہنا کر کسی تاریک زندہ میں ڈال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ انسانیت کی نرم و نازک اور سرسبز و شاداب فصلوں کو کھا جائیں گے۔ کاش ایلک خان ایسا نہ کرتا۔ سلطان محمود نے ایک بار پھر آہ سرد کھینچی۔ میں دوستوں سے جنگ کروں یا دشمنوں سے، یہاں کوئی تیرا دوست نہیں محمود۔ بالآخر نظام شاہ نے انسانی زندگی کی تلخ ترین حقیقت بیان کر دی۔ سب اپنے نفس کے دوست ہیں، کسی کو تیرے عظیم مقاصد سے کوئی غرض نہیں۔ تو بہت اکیلا ہے میرے بیٹے۔ ہاں شیخ، آپ نے سچ فرمایا کہ میں بہت اکیلا ہوں۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر والی غزنی کو اپنی بیوی کا خود غرضانہ سلوک یاد آ گیا۔ ایلک خان کی بیٹی کے اسی رویے نے محمود کو مجبور کیا تھا کہ وہ نگار خانم کے پاس آئے اور اس عظیم خاتون سے اپنے جارحانہ طرز عمل کی معافی مانگے۔
اگرچہ نگار خانم گھر میں موجود تھی اور والی غزنی کی باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ نظام شاہ کی موجودگی میں محمود کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ سلطان کی نظریں بھی سمید پر کبھی کبھی بھٹک جاتی تھیں کہ شاید نگار خانم اس کے روبرو چلی آئے، مگر جلد ہی والی غزنی کو ناسازگار صورتحال کا احساس ہو گیا۔ شیخ، میں یکسوئی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمود اپنے پریشان خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ اگر ایلک خان میرے راستے کا پتھر نہ بنتا تو میں اب تک کی اس عہد شکن آنند پال سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتا اور دشمن اسلام داؤد بن نصر کو اس کے کافرانہ خیالات کے ساتھ دفن کر دیتا۔ کاش ایلک خان سمجھ سکتا کہ اس کی حوث اقتدار نے ملت اسلامیہ کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔